الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بڑا خاص فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس مصروف زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھا فرمایا۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہے نا، رستے میں سے پتھر اٹھا کر بھی سائڈ پر کر دینا۔ میرے بزرگ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پتھر بھی اٹھا کر بندہ بعد میں سائڈ پر کرتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک کام ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہوتا ہے؟ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بندہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے، وہ نیکی بعد میں کرتا ہے، اس سے پہلے ایک کام ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی توفیق بعد میں ملتی ہے، پہلے رب اس کے اوپر کرم کرتا ہے۔ جب اللہ اس کے اوپر کرم کرتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تو آپ تھوڑا تھوڑا نا مجھے تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہیں، تو مجھے پتا چلا آفاق بھائی نا نیچے والا دروازہ بند کر دو، تو کوئی جا نہیں سکتا۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آئی کانٹیکٹ بنا کر رکھیں گے نا، تو مجھے بات بیان کرنے کا بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سننے کا بھی مزہ آئے گا۔ یہاں نا دوست زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کا مفہوم تو میرا کچھ اور تھا، لیکن دوستی پر میں سمجھتا ہوں ایک بات ضرور ہونی چاہیے۔ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے، ایک کو بڑی لائٹ رکھیے گا اور بس مائندر سا کے لوگوں تک آواز جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حدیث بیان کی، ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ دوستوں کا معیار کیا ہے۔ بروز قیامت ایک شخص اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری گناہ بھی برابر ہیں اور تیری نیکیاں بھی برابر ہیں، تو جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں ایک کام ہے، اگر تو کر لے تو تجھے میں جنت میں بھیج دوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا، باری تعالیٰ کیا کام ہے، حکم فرما، میں وہ کام کر لیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تیری نیکیاں اور گناہ دونوں نہ برابر ہیں، تو ایسا کر جا کے کسی سے ایک نیکی لے آ، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ کہتا باری تعالیٰ مجھے جانے دیں، پھر میں نیکی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ جاتا ہے اپنے والدین کے پاس، اپنے سارے رشتہ داروں کے پاس، سب جاننے والوں کے پاس جاتا ہے، یار مجھے ایک نیکی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ایک نیکی مل گئی تو میں رب تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ اچھا کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دیتا، سارے کہتے ہیں یار اسی تے اج آپ پھنسے ہوئے ہیں، ساڈے کول تے آپ نیکی نہیں دی، تینی کتے دے دی۔ جب یہ بات سنتا نا تو دل دکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جا کر عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اپنے سارے جاننے والے تو میں ان کے پاس گیا، ان کو جا کر کہا یار ایک نیکی مجھے دے دو، کسی نے نیکی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندے تو نے دنیا کے اندر کوئی ایسا دوست نہیں بنایا جو دینی طور پر بھی تیری مدد کرتا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں بنایا جو تیرے دین مضبوط کرتا ہو، کوئی دیندار نہیں ہے تیرا دوست۔ اچھا یاد آتا اس کو، ہاں یار ایک بندہ تھا جس کے ساتھ میں بیٹھ کر دین کی بات کیا کرتا تھا، جس کے ساتھ میں کبھی نماز پڑھنے چلا جایا کرتا تھا، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کبھی قرآن سیکھا کرتا تھا۔ اللہ سے پھر عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تو مجھے اجازت دے، بندہ مجھے یاد آ گیا، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے یار ایک نیکی چاہیے، میرے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہیں، اگر تو مجھے ایک نیکی دے دے نا تو اللہ مجھے جنت دے دے۔ وہ کہتا ہے وہ جو نیک دوست ہے، اب یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے ہماری دوستیاں کیسی ہیں۔ وہ نیک دوست اس کو کہتا ہے یار رب تے سخی بڑا ہے، تو انج کر ایک نیکی لے جا، میرے نال بھی انہیں بھلا کاری دے۔ ایک نیکی لیتا ہے اور نیکی لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اے مالک و مولا تو نے ایک نیکی کا کہا تھا، نیکی مجھے مل گئی، لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یہ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوے آج کے دن مجھ رب سے زیادہ سخی کون بنا ہوا ہے، اس کو بھی بلا کر لے آؤ اور اپنے ساتھ دونوں جنت میں داخل ہوتے چلے دونوں جنت میں اکٹھے داخل ہو جاؤ۔ کس چیز نے فائدہ دیا؟ اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہماری دوستیاں ایسی ہیں؟ کیا ہمارا دوست ایسا ہے؟ اگر ہمارا دوست ایسا نہیں ہے نا تو میں محسوس کر رہا ہوں آج یہاں دوست زیادہ ہیں، اپنی دوستیوں کو صاف کریں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا دار دوست ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ نہیں، جو دوست ہیں ان کے اوپر محنت کرنا شروع کر دو۔ پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا دوست اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. اگر دوست اچھے کام کرنے والا ہوگا تو دوسرا دوست بھی اچھے کام کرنے والا ہوگا. تو میری آپ سے گزارش ہے اپنی دوستی بڑی ہی اچھی رکھیں, اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں, بروز قیامت یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. آج میں نے نا بیان کا جب موضوع میرے سے بڑی مشکل ہوتی ہے, ابھی سیکھنے کے دن چل رہے ہیں نا, زیادہ بیان کرنا آتا نہیں ہے, تو میرے ذہن میں بہت سارے موضوع چل رہے ہوتے ہیں جس وقت میں کبھی گفتگو کرتا ہوں. تو آج ایسا ہوا جب میں نے بیان کی تیاری کے لیے کتاب کھولی نا, تو کچھ ایسی احادیث میری نظر کے سامنے آئی کہ اس کے بعد پھر میرا دل صفحہ پلٹنے کا نہیں کیا. وہ سارے کے سارے موضوع وہیں بند ہو گئے, اور حدیث سن کے, حدیث پڑھ کے ابھی تک میرے جسم کے اندر وہ خوف ہے, وہ کیفیت بنی ہوئی ہے. جب میں آپ کو حدیث سناؤں گا شاید آپ نے نہ سنی ہو, لیکن انتہائی سبق آموز حدیث ہے. اس سے پہلے میں حدیث پاک عرض کرتا چلا جاؤں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کو پاؤں نہیں اٹھانے دے گا, یہاں سے وہاں نہیں ہونے دے گا, اور اس سے تب تک مہلت نہیں دے گا, چھوڑے گا نہیں جب تک کہ کائنات کا مالک اس سے 5 سوال نہیں پوچھے. وہ 5 سوال کیا ہے؟ آج اس محفل سے وہ 5 سوال, ان کا جواب آپ نے یہاں سے حل کر کے اٹھنا ہے. پہلا سوال اللہ رب العزت اپنے بندے سے پوچھے گا, اے بندے میں نے تجھے جوانی دی, تجھے میں نے زندگی دی, تو بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ زندگی ساری ہم نے اس کی نافرمانی میں گزاری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر رات بجائے اس کے کہ ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں, ہم نے ہر رات اس کی نافرمانی میں گزاری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھی ناراض کرتے رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرتے رہے ہیں؟ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا نا, ہم کیا کہیں احباب کیا کار ہے نمایاں کر گئے, پیے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. زندگی کا مقصد تو یہ نہیں ہے نا. کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کھولے قرآن, اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دیکھیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ سب نے پین یوز کیا ہوگا, بولے ذرا پین استعمال کیا ہوا؟ اگر پین لکھنا چھوڑ دے تو اس پین کا کیا کرتے ہو؟ پھینک دیتے ہیں. یہ مائک ہے, اس کا کام آپ تک آواز پہنچانا ہے, اگر یہ آواز نہ پہنچائے تو اس کو کیا کرو گے؟ آپ پھینک دو گے. او میرے بھائی یہ اپنا مقصد اگر نہ پورا کریں تو ان کو ہم پھینک دیتے ہیں. اپنے دل کے مفتی سے یہ پوچھ, اگر تو جینے کا مقصد پورا نہ کرے تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تیرے معاملات پھر کیا ہوں گے؟ پہلا سوال جو اللہ بندے سے پوچھے گا کہ بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال اللہ رب العزت بندے کو قدم نہیں اٹھانے دے گا اور پوچھے گا بتا میرے بندے تجھے میں نے جوانی دی, تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اگر ایسا ہے جوانی عورتوں کے ساتھ محبت میں گزر گئی, اگر ایسا ہے جوانی بدفعلیوں میں گزر گئی, اگر ایسا ہے جوانی جس رب نے ہاتھ دیے انہی ہاتھوں سے گناہ کرتے گزر گئی, اگر ایسا ہے جو آنکھیں رب نے دی انہی آنکھوں سے گند دیکھتے ہوئے گزر گئی, تو میرے بھائی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تب ہم کیا جواب دیں. یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم تب جواب نہ دے سکے تو ہمارا انجام کیا ہو. وہ پنجابی کے ایک شاعر ہے نا, انہوں نے بڑی خوبصورت شاعری میں یہ پوری بات سما دی, پوری بات ہی اس شاعری کے اندر آ جاتی ہے. فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکن ٹوٹ گیا لگ تیرا, ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکن ٹوٹ گیا لگ تیرا, اجے بھی گناہ تو باز نہیں آئے جی ہوئے مرد تیرا. اتنی دلیری, اتنا بے باک ہو کے جینا, اتنا رب کو بھول کے جینا نہیں چاہیے. آخری سانسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. پہلا سوال بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. دوسرا سوال بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, جو رب نے تجھے زندگی دی, جو ہم نے تجھے زندگی دی. تیسرا سوال تو نے مال کہاں سے کمایا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تو حرام کماتا رہا, کہیں ایسا تو نہیں ہے حرام کما کے پھر حرام جگہ پر ہی خرچ کرتا رہا. چوتھا سوال جو تو نے کمایا
پھر اس کو خرچ کہاں کیا؟ جو پیسہ تیرے پاس آیا چل حلال بھی آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو اسے حرام کی طرف لے کر جاتا رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو اس سے زنا کرتا رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس سے تو کوئی غلط کام کرتا رہا. یہ رب پوچھے گا بندے سے اور اس کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا، چہرہ بھی پھیرنے نہیں دے گا. اور پانچواں سوال رب پوچھے گا، بتا. یہ جو جملہ ہے نا، اس پہ ہم سب کی گرفت ہوتی ہے. اللہ پوچھے گا بندے سے، بتا تجھے کتنا علم تھا اور تو نے کتنا عمل کیا. اور میرے بھائی کس کو نہیں پتا کہ شراب پینا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا کرنا گناہ ہے؟ زنا صرف عورت کے ساتھ مرد کا الٹیمیٹ ہونا نہیں ہے، ان ہاتھوں کا بھی زنا ہے، ان آنکھوں کا بھی زنا ہے. ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا، ہاتھوں کا زنا غلط فعلی کرنا، آنکھوں کا زنا نازیبا ویڈیوز اور تصاویر دیکھنا، پیروں کا قدموں کا زنا غلط طرف چل کے جانا. ہر بندے کو پتہ ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے. اللہ پوچھے گا بندے سے، بتا تجھے علم کتنا تھا اور تو نے عمل کتنا. آج اس محفل میں آیا نا تو ہم نے یار اپنے دل سے یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ بروز قیامت جب رب میرے سے سوال کرے گا تو میں ان سوالوں کا کیا جواب دوں گا. پتہ ہے بروز قیامت یہ جو اب میں حدیث سنانے لگا، خدا کی قسم جب میں نے پڑھی نا تو ابھی تک مجھے وہ خوف محسوس ہو رہا ہے. آپ توجہ سے سنیں اور پھر فیصلہ کریں. اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا، اے میرے بندے بتا کیا تجھے میں نے آنکھیں اور کان نہیں دیے تھے؟ بندہ کہے گا باری تعالیٰ ہاں تو نے کان دیے تھے، تو نے آنکھیں دی تھی. اور میرے بھائی یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر انہی آنکھوں سے پھر تو گند کرتا ہے، انہی ہاتھوں سے انہی کانوں سے غلط باتیں سنتا ہے، تو پھر بتا تو اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا؟ اور دنیا کو کوئی کتا بے وفا ہو تو بندہ اس کے ساتھ نہیں چلتا. اور میرے بھائی اگر ہم اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں تو پھر جینے کا مزہ تو نہیں ہے. اللہ پوچھے گا بندے سے، اے میرے بندے کیا میں نے تجھے سلامت کان اور سلامت آنکھیں نہیں عطا کی؟ بندہ کہے گا باری تعالیٰ ہاں تو نے مجھے عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، کیا تجھے میں نے مال و دولت اور اولاد نہ دی؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ ہاں تو نے مجھے اولاد دی، تو نے مجھے مال و دولت دیا. اللہ پھر اس سے سوال کرے گا، کیا تیرے فائدے کے لیے میں نے کھیتوں کو سبزہ دیا، تیرے فائدے کے لیے میں نے بارش برسائی، تیرے فائدے کے لیے میں نے مویشیوں کو پیدا کیا جن سے تو دودھ حاصل کرے گا، جن سے تو گوشت کھائے گا، کیا یہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا نہیں کیا؟ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ہاں تو نے میرے لیے پیدا کیا. پھر اللہ کہے گا، بتا کیا تجھے میں نے عزتیں نہیں دی تھی؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ ہاں تو نے عزتیں دی تھی. اللہ پھر عرض کرے گا، پھر فرمائے گا، بتا کیا تجھے میں نے دنیا میں خوشیاں نہیں دی تھی؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ ہاں تو نے خوشیاں دی تھی. سنیں توجہ سے جملہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یار اتنا کچھ میں نے تجھے دے دیا اور تو نے پھر بھی اتنا کچھ بھلا دیا، پھر بھی تجھے میں بھول گیا، پھر بھی تجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اتنے انعام و اکرام کیے. سنیں جملہ، یہ جملہ کہتے وقت مجھے خوف آتا ہے، کتنا خوفناک جملہ ہے. اللہ فرمائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کو بلا دیا، جا آج رب میں تجھے بلاتا ہوں، آج میں تجھے فراموش کرتا ہوں، آج مجھے یاد نہیں ہے کہ تو کون ہے. لیکن پھر بھی پتہ کیا ہوتا ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، کبھی ہم نے مانگے؟ بولیں ذرا، آپ بولیں گے نا مجھے پتا چلے گا بات سمجھ آ گئی. کبھی ہم نے مانگے؟ نہیں مانگے. یار ان ہاتھوں سے جب ہم پھر گناہ کرتے ہیں، پھر بتائیں ہم اپنے رب سے بے وفائی نہیں کرتے؟ ان آنکھوں سے جب ہم موبائل کے ذریعے غلط تصویر، غلط ویڈیوز اور غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو مجھے بتائیں بن مانگے رب نے آپ کو دے دی، پھر انہی سے گناہ کرنا ہے. پھر نقصان پتہ کیا ہے؟ ان آنکھوں سے رونا نہیں آتا، یہ ہاتھ پھر خیر کے لیے نہیں اٹھتے، یہ ہاتھ پھر جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، پھر فائدہ نہیں ہوتا. آگے سنیں حدیث پاک،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا ہے نا، صرف ایک قدم چلا ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا یہ جو تو نے قدم اٹھایا، یہ قدم اٹھانے کا تیرا مقصد کیا تھا، تو نے کیوں یہ قدم اٹھایا؟ وہ میرے بھائی اب سوچ ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اگر یہ قدم تیرا گناہ کی طرف اٹھا ہوا ہے، اگر یہ قدم تیرا کسی عورت سے ملاقات کے لیے اٹھا ہوا ہے، اگر یہ قدم تیرا زنا کے لیے اٹھا ہوا ہے، اگر یہ قدم تیرا گناہ کی طرف اٹھا ہوا ہے، جب رب پوچھے گا بتا تو نے یہ قدم اٹھایا اس کا مقصد کیا تھا، تو تب میرے بھائی ہمارے پاس کیا جواب؟ اچھا پھر بھی کمال کرم پتہ کیا ہے؟ سنیں ذرا، جس کے ساتھ کائنات کا مالک بھلا کرنا چاہتا ہے، دیکھیں اتنی بے وفائی ہم نے کر لی، ہم بے وفا کو کبھی اپنے گھر بلاتے ہیں؟ بولے ذرا، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کبھی؟ بے وفا کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ سنیں ذرا، کائنات کا مالک جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے کرتا کیا ہے؟ اچھا ہماری حیثیت یہ ہے، ہم اگر اپنا کردار دیکھیں تو ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمارے سے بھلا کرے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بولے ذرا، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم سے بھلا کرے، لیکن سنیں ہو کیا رہا ہے، کام کیا چل رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہوں کرتا کیا ہوں، اس کے ساتھ اس کو گھما پھرا کر کسی ایسی محفل میں آنے کی توفیق دے دیتا ہوں جہاں وہ بیٹھ کے میری بات کو سنے۔ یار اتنی بے وفائی کے بعد بھی اگر کائنات کا مالک تیرے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ یہ اس کا تعلق میرے ساتھ بن جائے، اس کی دوستی میرے ساتھ قائم ہو جائے، اس کا رشتہ میرے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کرنا۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، قبر سے ڈر لگتا ہے جی؟ بولے ذرا کہ صرف مینوں لگتا ہے؟ سب کو لگتا ہے قبر سے ڈر۔ آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاتا ہوں قبر کی ٹینشن ہی کوئی۔ علامہ صاحب نے بھی بڑی پیاری بات کی اس حوالے سے، میں اس میں تھوڑی سی مزید ایڈنگ کر دیتا ہوں۔ اگر ہمارا گزر کسی سنسان رستے سے ہو، ویران رستے سے ہو، تو وہاں نا خوف محسوس ہوتا ہے، یار چور پہ جائیں گے، ڈاکو پہ جائے گا، ڈکیت پہ جائے گا، خوف ہوتا ہے نا دل دے وچ۔ اندھیرا ہوئے روڈ دے اوتے، لائٹاں بجھیاں، لائٹ نہ آ رہی ہو تو ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے، یار راستہ سنسان ہے، ویران ہے، یہاں سے گزریں گے نا تو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ایسا ہوا کبھی کسی کے ساتھ؟ اگر ساتھ دوست ہو پھر بندہ کہتا ہے جی ٹنگے دے دو ہی ٹنگے، جب میں پھنسیا تو وہ بھی پھنس جائے گا۔ میرے بھائی بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اگر ساتھ دوست ہو تو دل کو ایک حوصلہ رہتا ہے، نہیں یار دوست میرا ساتھ ہے، میرا دوست میرے ساتھ ہے، اگر کوئی مشکل آئی تو میرا دوست میرا ساتھ دے گا۔ میرے بھائی قبر اس رستے سے زیادہ ویران ہے، قبر اس رستے سے زیادہ اندھیری ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بھی دوستی چاہیے۔ کس کی دوستی چاہیے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی کی دوستی دامن میں ہوئی تو خدا کی قسم جیسے ویران رستے سے دوست کے گزرنے کا ایک بھار رہتا ہے دل کے اندر، خدا کی قسم قبر میں جاتے وقت بھی ایک بھار رہے گا کہ نہیں یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ شاعر نے کیا بات کہی نا، ہم لاحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کر چلے۔ یہ چراغ اپنے دامن میں سنبھالو، اس چراغ کو اپنے ساتھ رکھ لو، خدا کی قسم پھر ٹینشن نہیں ہوگی۔ آپ کو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی دینی معاملات ہیں نا، ان کو کرتے وقت بندہ بڑا نا بعض اوقات اکتا جاتا ہے، کرتا تھک جاتا ہے، اس سے ہوتے نہیں یہ معاملات۔ جب ایسی نوبت آ جاتی ہے نا، قرآن پڑھو، نماز پڑھو اور اس میں دل نہ لگے تو سمجھ جا کر کرو کہ کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب ہمارے دل کی لذت ختم ہو۔ اپنے دل کو پھر صاف کرنے کی کوشش میں لگ جایا، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش میں لگ جایا۔ دیکھیں موبائل ہے نا، موبائل، اب میں انعام بتاتا ہوں آپ کو۔ موبائل کے اوپر کوئی نزیبہ ویڈیو یا نزیبہ تصویر آئے نا اور بندہ کہے نہیں یار میں نے نہیں دیکھا، اب انعام سن کے جانا توجہ کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص گناہ چھوڑ دے کہ نہیں یار میں نے نہیں غلط چیز دیکھنی، میرا رب میرے سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟
اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص اس وجہ سے گناہ چھوڑ دے کہ یار میرا رب میرے سے ناراض ہوتا ہے, میں بروز قیامت اس کے سامنے کھڑا ہو کے کیا جواب دوں گا, اللہ رب العزت اس کو ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائے. ایک نہیں, اور خدا کی قسم گناہ چھوڑ کے تو دیکھو, خدا کی قسم گناہ چھوڑنے کا جو مزہ وہ گناہ کرنے کا نہیں ہے, وہ چھوڑنے والی طرف تو آؤ. ایسا نہ ہو یار کہ زندگی اسی میں گزر جائے, زندگی اسی میں ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کریں. کیا کریں جی؟ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کریں. وہ بڑا پیارا ایک لائن ہے, روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے, روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے, میں مجبور اپنی عادت سے اور وہ مشہور اپنی رحمت سے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوا کرے. شیطان کی چال پتہ کیا ہے؟ شیطان جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, شیطان کہتا او نہیں یار تو بڑا پیڑا کر لیا, ہن تینوں رب نے بخشنا کوئی نہیں, تیرا تعلق رب نال بڑا کمزور ہو گیا. میں نے ایک بات آپ کو پہلے بتا دی کہ وہ آپ کے ساتھ بھلا کر رہا ہے. کوئی ایم ایل اے ایم پی ہے, کوئی اچھا عہدیدار بھلا کرنا چاہے تو اتنا بھلا کر جاتا ہے, اور بھائی جس کے ساتھ کائنات کا مالک بھلا کرنا چاہے اس کا عالم کیا ہو, وہ بھلا کر رہا ہے آپ کے ساتھ. ایسی جگہ پر بلا کر بٹھا دیا جہاں پھر آپ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں. تو اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں. یہاں نا نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا ہوا ہے, ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. زندگی میں نا ایسا موڑ ضرور آتا ہے جہاں نا سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, کوئی بات سننے والا ہوتا ہی نہیں ہے. کس کو سنائے دل کا حال, کس کو سنائے, کوئی ملتا ہی نہیں ہے دل کا حال سنانے والا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سن کے جائیں آج اس پروگرام سے. بانو قدسیہ کی یہ لائن ہے, آپ فرماتی ہیں کہ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی نا اللہ بندے کو کئی بار تنہا کرتا ہے. قبر سے پہلے بھی اللہ رب العزت بندے کو کئی بار اکیلا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ حقیقی تعلق قائم کہاں کرنا ہے, حقیقی رشتہ قائم کہاں کرنا ہے. دیکھیں آج کل ایسا ہے نا, ہر بندے ٹینشن میں, بجلی دے بل نہیں پورے ہو رہے, گیس دا بل نہیں پورا ہو رہا, ہر بندہ پریشانی میں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ سارے خوشحال ہیں, بولے تو صحیح ذرا. ہر بندہ پریشان ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کا دوست ناراض ہو تو وہ آج کے دور میں نا سٹیٹس لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. پتہ چل جاتا ہے سٹیٹس سے کہ وہ ناراض ہے. کائنات کا مالک بھی جس سے ناراض ہوتا ہے تو ایک سٹیٹس لگاتا ہے. آسان لفظوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آج کی مثال دے کر. وہ سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرشتے کو بلاتا ہے اور بلا کر فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے کو جا کر تنگ کرو. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بندہ تیرا ہے, تو اس کا رب ہے, اور تو فرما رہا ہے کہ اس کو تنگ کرو. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا حکم سار آنکھوں پر, لیکن تو رب ہے نا, تیرے تنگ کرنے کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنے ذرا, اللہ فرماتا ہے یار اس کو جا کے تنگ کرو, بڑے دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی, بڑے دن گزر گئے اس میرے بندے نے میرے ساتھ بات نہیں کی. تم جب جا کے تنگ کرو گے نا, اس کا دسترخوان تنگ کر دو گے, اس کو اولاد کی طرف سے پریشان کر دو گے, اس کو کاروبار کی طرف سے پریشان کر دو گے, اس کو نوکری کے حوالے سے پریشان کر دو گے, پھر جب اس کو کوئی رستہ نظر نہیں نہ آئے گا تو پھر وہ میری بارگاہ میں آئے گا. جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا پھر میں رب اس کو نوازوں گا. یار وہ رب ہو کے یہ چاہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے, اور ہم بندے ہو کر اتنے نافرمان کہ ہم بھی نہ چاہے کہ ہم رب کے ساتھ بات کریں. یہ زندگی سدا نہیں ہے, یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں ہیں, ان کا بھار ذہن میں سے نکال دو. اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کرو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج آپ سب نا علامہ وفاق قادری صاحب کے گھر میں آئے, تو گھر میں تو کسی غیر کو بندہ آنے نہیں دیتا. وہ آپ کو جانتے تھے تو انہوں نے بلایا. بولے ذرا ایسا ہی ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جانتے تھے تو آپ سب کو انہوں نے دعوت دی. اگر یہ جاننے والا رشتہ بیچ میں نہ ہوتا تو آنا بڑا مشکل تھا. یہاں آ کے بھی دل نہیں لگنا تھا.
پہلے تو آنا ہی بڑا مشکل تھا، پھر آگے دل بھی نہیں تھا لگنا. میرے بھائی اگر جاننے والا رشتہ ہوا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو خدا کی قسم قبر میں بھی پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جیسے یہاں آ کر آپ کو اپنائیت فیل ہو رہی ہے نا، یار میرا اپنا گھر ہے، قبر بھی آپ کو اپنی لگے گی، حشر کا میدان بھی آپ کو اپنا لگے گا. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کا رشتہ تو مضبوط کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. دیکھیں نا کتنی خطرناک بات ہے. اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا بتا تو نے جوانی کہاں گزاری، پوچھے گا بتا تو نے زندگی کہاں گزاری، پوچھے گا بتا تجھے میں نے مال دیا تو نے وہ مال کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، پھر کتنا علم تھا تجھے، اس پر تو نے کتنا عمل کیا. تو سمجھدار وہی ہے جو ان سوالوں کے جواب کی تیاری میں لگ جائے. تو کوشش کریں اپنے روزمرہ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میں ایک مثال دیتا چلا جاؤں. ہم یہ محسوس کر گئے کہ یار بڑی بے وفائی ہو گئی، اللہ رب العزت سے بڑی ناراضگی ہو گئی، اب ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے. جوڑنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، عمل آپ کر لیں. جوانوں کے لیے میں اکثر باتیں کرتا رہتا ہوں. میرے یہ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو زیادہ میرے ساتھ بیان والی جگہ پر ہوتے ہیں وہ اکثر سنتے رہتے ہیں. بڑا آسان سا طریقہ ہے، کسی لمبے پینڈے میں نہیں ڈالنا. کوئی پسند آیا آپ کو، ایسی مثالیں نا لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہیں. کوئی پسند آئے تو اس کو آپ میسج کرتے ہو السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ، ایسا ہے غلط تو نہیں میں کہہ رہا. اس کو پہلے میسج کرتے ہو، پہلے 2 منٹ بات ہوتی ہے، پھر 5 منٹ، پھر ایہو جہا رولا پیندا ساری رات ہی سکون نہیں آتا جدوں تک گل نہ ہو. ایسا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اور میرے بھائی اسی مثال کو اپنا لو. اگر کوئی چاہتا ہے کہ کائنات کے مالک کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو، تو صرف 2 منٹ سلام دعا وہ شروع کر لے، ساری رات پر کائنات کا مالک اس کو خود بخود لیتا. 2 منٹ بعد تو شروع کرو. بیٹھ گئے ایسے ہی، باری تعالیٰ میں بڑے گناہ کی تھے، میں بڑی نافرمانی کی تھی، میرے ہاتھ بھی گناہوں سے لبریز، میرا دل بھی سیاہ، میری آنکھیں بھی گندی. ایسی بات چیت شروع کر دو. یہ میں اپنی بات نہیں سنا رہا، حدیث سنیں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، حدیث قدسی فرماتا ہے جب میرا بندہ صرف یہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے نا تو میں رب ایک بازو اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہوں. آپ 2 منٹ بعد شروع کریں، کائنات کا مالک ساری رات پر آپ کو خود لے کر آئے. بات شروع کریں. جب بات شروع ہوگی نا تو آپ کا رابطہ رب کے ساتھ بن جائے گا، آپ کا تعلق ایک رب کے ساتھ بن جائے گا. ایک اینڈ پر ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا ایک جوان تھا. اس کا کام یہ تھا کہ ہر وقت کسی ایسی تگدو میں لگا رہتا کہ یار کوئی ایسا کام ہو جائے کہ رب میرے سے راضی ہو جائے، کوئی چنگا کام ہو جائے کہ رب میرے کو راضی ہو جائے. مسجد میں بیٹھا رہتا، عشاء کی نماز پڑھتا تو اپنے والد کی خدمت کے لیے جاتا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک دن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر جانے لگا نا تو رستے میں ایک عورت تھی. وہ عورت اس کو نا کہتی ہے یار آ تھوڑی دیر آ کے میرے ساتھ تو بیٹھ، تھوڑی بات چیت کرتے ہیں. دل میں خوف آیا، یار میں اگر جا کے بیٹھا نا تو میرا رب میرے سے ناراض ہو جائے گا. نہیں بیٹھا، چلا گیا. کافی دن ایسے گزرتے گئے. ایک دن پھر مسجد سے عشاء کے بعد نکلا تو اس عورت نے دعوت دی، یار پاس آ کے تھوڑی دیر بیٹھ تو صحیح. کہتا ہے یار چل بیٹھنے کا ہی تو کہہ رہی ہے، چل کے بیٹھ جاتے ہیں. جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اس کے گھر میں کمرے میں داخل ہوتا ہے، جا کے اس کی چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے. جب بیٹھتا ہے نا چارپائی پہ، جوانوں سننا جوانیاں کیسی ہوتی ہیں، کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے. جب چارپائی پہ بیٹھا نا تو دل میں خیال آیا، اوے بندے آ تو گیا ہے، تو سوچ تو صحیح، تو نے رب کو نہیں ناراض کر لیا. جب یہ بات سوچتا تو چلاتا ہے، زور سے پکارتا ہے اللہ. یہ پکارتا ہے تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. یار ہم گناہ کر کر کے راتیں سکون سے سو جائیں، اور ایسے بھی جوان ہیں جو ایک گناہ کرے تو وہ بے ہوش ہو جائے خوف کے مارے. عورت ڈر جاتی ہے، اپنی خادمہ کو بلاتی ہے، اس کو اٹھا کے اس کے گھر میں چھوڑ کے آتی ہے. اس کا باپ بڑا پریشان ہوتا ہے دیکھ کر، اس کو اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے. کہتا ہو بیٹا کیا ہوا تجھے؟ کہتا ابا جی چھوڑیں، بڑے معاملات خراب ہو گیا، میں بتا نہیں سکتا.
ابو پریشان اس کے، نہیں بتا تو کیا ہوا ہے؟ ابا جی سے گزارش کرتا، ابا مجھے نا روز لڑکی دعوت دیتی تھی کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ، میں روزانہ انکار کر دیتا تھا، آج میں جا کے بیٹھ گیا، جب میں جا کے اس کی چارپائی پہ بیٹھا ہوں نا تو مجھے یاد آیا، اوہ یار میرا تو رب میرے سے ناراض ہے۔ جب یہ بات دوبارہ والد کو بتائی تو دوبارہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حکم ایسا ہوا کہ اس کی روح قبض ہو گئی، اس کو کفنا دیا، دفنا دیا۔ صبح کو حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ یہ واقعہ سارا ہوا ہے، وہ عورت کے پاس چلا گیا، 2 دفعہ بے ہوش ہوا، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی، اس کو دفنا دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یار مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو، جوانوں سننا۔ حضرت عمر فاروق اس کی قبر پر جاتے ہیں، جا کر قبر کے اوپر اعلان کرتے ہیں، سن لے اللہ کے نبی کی حدیث پاک، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرا، جو کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کائنات کا مالک اس کو ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں سے بھی آواز آئی، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 2 دفعہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور میرے رب نے پھر 2 دفعہ ڈرنے کی وجہ سے مجھے 4 جنتیں عطا۔ یار ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کبھی جوانیاں ہم بھی ایسی گزاریں، ایسا ہونا چاہیے نا کہ کبھی گناہ ہم بھی چھوڑیں، ایسا ہونا چاہیے نا کہ موبائل پر نازیبا ویڈیو اور تصویر آئے اور ہم چھوڑ دیں کہ نہیں یار میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ کوشش کریں اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور یہ بات آج کی اس چھوٹے سے پروگرام سے لے کر چلے جائیں کہ اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور 5 سوال پوچھے گا، یہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے، آپ کے سبق ہے، اور 5 سوال کی چھٹی تب تک نہیں ملے گی جب تک وہ جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال، بتا تو نے زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، تو نے جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال، تو نے مال کہاں سے حاصل کیا؟ چوتھا سوال، اس حاصل کیے ہوئے مال کو کہاں خرچ کیا؟ 5واں سوال، علم کتنا تھا اور عمل کتنا کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر